اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان صبر کا پھل۔ طواف بیت اللہ کے دوران شیخ ابو الحسن سراج کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور خوبرو تھی۔ شیخ نے اپنے آپ سے کہا، بخدا میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا، شاید یہ اس کی خوشحالی اور کفر و غم کی آزادی کی وجہ سے ہو۔ عورت نے شیخ کی بات سن لی۔ اس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ میں غموں میں گرفتار، فکروں سے زخمی ہوں، اور کوئی میرے ساتھ میرا غم بانٹنے والا بھی نہیں۔ شیخ نے کہا، تجھے کیا غم ہے؟ عورت بولی، میرے شوہر نے ایک بکری کو قربان کیا، میرے 2 چھوٹے لڑکے کھیل رہے تھے، ایک شیرخور گود میں تھا، میں کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ دونوں لڑکوں میں سے بڑے نے دوسرے سے کہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں ابا جان نے بکری کو کیسے ذبح کیا۔ چھوٹے نے کہا، ہاں بتاؤ۔ بڑے نے چھری ہاتھ میں لی، بھائی کو زمین پر لٹایا اور ذبح کر دیا۔ بھائی کا خون اور تڑپنا دیکھ کر خود پہاڑ پر بھاگ گیا۔ اس کا باپ اس کی تلاش میں گیا مگر اسے نہ پا سکا، کیونکہ اس بیٹے کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا۔ میرا شوہر بھی پہاڑ سے زندہ نہ واپس آ سکا۔ پیاس کی شدت اور گرمی نے اس کی بھی جان لے لی۔ ذبح شدہ لڑکے کی آواز سن کر میں اسے دیکھنے گئی، شیرخور بچے کو چولہے کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اس نے گرم ہانڈی اپنے اوپر انڈیل لی اور جل کر ہلاک ہو گیا۔ میری ان تمام بچوں سے بڑی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ان واقعات کی خبر اس کو پہنچی تو وہ صدمہ کو برداشت نہ کر سکی اور زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب صرف میں تنہا رہ گئی ہوں جو ان تمام غموں کا بوجھ لے چل رہی ہوں۔ ابو الحسن نے سنا تو متعجب ہوئے اور پوچھا، آخر تم ان پر صبر کیسے کرتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جو بھی راہ صبر اور بے صبری کو الگ الگ کر دے، اسے دونوں کے درمیان نمایاں راہ مل جائے گی۔ خوشحالی ظاہر کر کے اگر صبر کر لیا تو اس کا انجام بہتر اور اس کا پھل میٹھا ہے، اور اگر بے صبری میں مبتلا رہا تو اس کا کوئی اجر و عوض نہ پائے گا۔ عورت نے شیخ سے یہ بات کہی اور ان کے پاس سے چلی گئی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔